ہمیں جوائن کیا جی ڈاکٹر شہباز گل نے اور وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، ان کے سابق معاون خصوصی، آج کل ان کے چیف آف سٹاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب تک جو آپ کی کار کو حادثہ ہوا تھا موٹر وے پہ، کچھ پتہ چلا ہے کہ تحقیقات کے بعد جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے عزائم کیا تھے اس نوجوان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی جو میرے ساتھ جو میرا سٹاف تھا، وہ تینوں لوگ، میں تو بہت بہتر حالت میں ہوں، میرے تو کیونکہ یہ فریکچر کوئی نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، صرف وہ جیسے پنجابی کہتے ہیں دب آ جانی، اس وجہ سے مجھے ابھی چند دن یہ پرہیز کرنا پڑے گا کہ پہننا پڑے گا بازو کے لیے بھی اور گلے کے لیے بھی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ کوئی سیریس انجری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی خطرہ ہو۔ لیکن جو میرے ساتھ والے ہیں ان کے فریکچرز بھی ہوئے ہیں، بیک بون میں فریکچر ہوا ہے، ایک کی گردن میں فریکچر ہوئے ہیں، تو بہت سیریس انجریز ہیں انہیں، اور ان کو بیچاروں کو بہت وقت لگے گا، اللہ انہیں صحت دے، ان کو وقت لگے گا آنے میں۔ ان میں سے ایک نے اس شخص کو دیکھ رکھا ہے، جو شخص جس نے گاڑی ماری تھی، اور ابھی جو گاڑی انہوں نے پکڑی ہے وہ ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ وہ گاڑی ہے، لیکن نیچرلی وہ جس نے دیکھ رکھی ہے اور اس شخص کو دیکھ رکھا ہے وہ اس ٹائم بہت کریٹیکلی انجرڈ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی گردن اور بیک بون کے جو موڑے ہیں اس پہ انجری آئی ہوئی ہے، وہاں پر فریکچرز ہیں، تو وہ جب تھوڑا سا ہوتا ہے ریپیئر تو پھر اس کی وہ شناخت کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا آج ڈاکٹر رضوان جو ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ پیارے ہو گئے اللہ کو۔ ایان علی کا جس نے پکڑا تھا ایان علی کو، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے نیب کی انویسٹیگیشن آفیسر جو تھے بیچارے، ان کو قتل کیا گیا، بعد میں خودکشی بنا دی گئی۔ میرا بھی آپ کو خبر یہی ملنی تھی کہ موٹر وے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جو اتنے سارے حادثوں کی پلاننگ ہے، اور کبھی ریکارڈ جل جاتا ہے، تو ریکارڈ بھی انہی کے جلتے ہیں جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں، یا اگر ان کے کیس پر کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو اسی کو حادثہ ہوتا ہے۔ مقصود چپڑاسی کو حادثہ نہیں ہوتا، وہ 4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے، اللہ، میں نہیں کہہ رہا اس کو حادثہ ہو، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، لیکن وہ تب ریکارڈ نہیں جلتا جب مقصود چپڑاسی ٹی ٹی لگا رہا ہوتا ہے۔ مقصود چپڑاسی سے کبھی حادثہ نہیں ہوتا، حادثہ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس سے ہوتا ہے جو ان کے کیسز کر رہا ہو یا ان کے مخالف کوئی بیان بازی کر رہا ہو۔ اور اب تو آج تو ایک اور ہی بات ہو گئی جو آپ نے دیکھا ہے کہ آج فلور آف دا ہاؤس کے اوپر شہباز شریف نے یہ کہا کہ جی سازش کی تو کوئی بات نہیں تھی، امریکہ نے صرف دھمکی دی تھی۔ یہ اسی طرح کی بات انہوں نے کی ہے کہ ایک بندہ بھاگا جا رہا تھا سنوا دیتے ہیں ہم۔ جی پہلے سنوا دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ذرا سنوائیں جی، وزیر اعظم عمران On the floor of the house پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command. Honorable Speaker, سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا۔ خط NSC میں پڑھا بھی گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری اطلاع کے مطابق بھی اسد مجید صاحب نے اس سارے کنورسیشن کو اور سائفر کے کانٹینٹ کو انڈورس کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ انہوں نے سنا وہ ایز اٹ از رپورٹ کر دیا، اور ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس طرح کی خوفناک دھمکیاں جو ہیں دی جائیں تو وہ فوری طور پہ اپنے ملک کو انہوں نے رپورٹ کرنا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو جملے ہیں وہ انہی کے ایگزیکٹ الفاظ کے ساتھ ود ان بریکٹس جو ہیں انورٹڈ کامات، وہ میں نے رپورٹ کیے۔ تو اس کی تصدیق آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بھی کر دی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو کمیشن بنے گا وہ کس چیز کی انویسٹیگیشن کرے گا، وہ کہاں سے سلسلہ شروع کرے گا، TORs کیا ہوں گے اس کے؟ اچھا، پہلے تو میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا، اسی شہباز شریف نے کہا کہ یہ مراسلہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مراسلے کا وجود ہی نہیں ہے، کسی قسم کا مراسلہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب یہ ساری بیرونی سازش ہو رہی تھی، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور آپ کے سامنے بار بار ہماری حکومت نے، ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، بار بار ہماری حکومت نے یہ کہا کہ آئیں آپ کو مراسلہ دکھاتے ہیں، ہم نے اپنے اتحادیوں کو کہا جو اس میں
لوکل میر جعفر، میر صادق، سارے جو ملے ہوئے تھے بیرونی سازش کے ساتھ، ان سب کو بلایا گیا کہ آئیں آپ غداری کر رہے ہیں، ملک سے نہ کریں، آپ کو یہ مراسلہ دکھاتے ہیں. ان سب نے کہا یہ مراسلہ جعلی ہے. اس کے بعد جب وہ مراسلہ ہم نے ملٹیپل آفیسز میں بھیجا کنٹرول ڈی کلاسیفائی کر کے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سازش نہیں مداخلت ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، وہاں تک آ گیا. اس کے بعد انہوں نے اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس میں دھمکی تھی لیکن سازش کہیں نہیں تھی. تو دھمکی بھی مان لی، مداخلت بھی مان لی. یہ کوئی سازش آپ کی کون سی ماسی کا نام ہے جو مانتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے تھپڑ بھی مارے، جوتے بھی مارے، آپ کو مرغا بھی بنایا، آپ کو گندی گالیاں بھی دیں، لیکن اس کے دل کے ارادے بڑے ٹھیک تھے. تو آپ یہ نہ کریں. اور باقی جو انٹرپریٹیشن ہے شہباز شریف صاحب کی کہ کوئی دھمکی دے، مداخلت کرے، لیکن وہ سازش نہیں ہوتی، اور یہ سفیر کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا سازش کے، یہ مراسلے میں نہیں ہے. سفیر ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ باہر جائے، آپ کی بیٹی باہر جائے، اس سے کوئی نازیبہ حرکت کرے، کوئی نازیبہ بات کرے، تو وہ گھر آ کے بتائے آپ کو کہ میرے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میری توہین کی گئی ہے. تو اگر شہباز شریف صاحب کے مطمئن قسم کے والد ہوں گے تو وہ کہیں گے نہیں بیٹا، آپ کا کسی نے دوپٹہ کھینچا ہے، اس نے بالکل آپ کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، دوپٹہ تو ایسے ہی شوق سے کھینچا ہوگا اس نے. تو بھائی یہ سفیر صاحب بےچارے اور کیا کہتے جب ان کو دھمکیاں دی گئی امریکہ میں اس نے لو نے، تو سفیر نہیں کہے گا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور سفیر کیا کہے کہ یہ پاکستان کو کوئی بڑا اعلیٰ قسم کا بنایا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹی او آرز کیا ہونے چاہیے؟ نہیں جی، کوئی ٹی او آرز نہیں. انہوں نے کیا کمیشن بنانا ہے؟ یہ تو اس پیداوار ہے، پیدائش ہے اس سازش کی. یہ اس سازش اور مداخلت اور اس دھمکی کے نتیجے میں پاکستان میں یہ لائی گئی حکومت ہے. یہ تو اس کو توبہ نعوذ باللہ، یہ تو اس کو صحیفہ قرار دے دیں گے. جو سازش ہے اس کو کہیں گے بہت اچھی ہوئی ہے وہ سازش. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزر. تو یہ جو بیکاری اس ٹائم وزیر اعظم بنا ہوا ہے، یہ جو مطمئن قسم کا وزیر اعظم ہے، یہ تو اتنا مطمئن ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھمکی ہے لیکن یہ سازش نہیں ہے. اور بھائی دھمکی سازش سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے، پر جب بندے نو عقل نہ ہوئے تو پھر موجے موجہ. ایک بات اور آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے. مسلم لیگ نون میں ایک بڑے دھیمے سمجھے جاتے ہیں شخص ملک احمد، میرے جاننے والے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ پریشر میں ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں، اپنے الفاظ لوز کرتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا بولتے ہیں انہیں یاد نہیں رہتا. پہلے بھی میں نے ٹاک شوز پہ دیکھا ہوا ہے. آج انہوں نے ایک لفظ کہا کہ عمران خان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے. تو میں ملک صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں، قصور کے ملک صاحب کو، کہ اپنے ارد گرد دیکھیں معذرت کے ساتھ بہت سارے باولے کتے پھر رہے ہیں. ان باولے کتوں کو پٹے ڈالنے کی ضرورت ہے، انہیں ٹیکے لگانے کی ضرورت ہے. عمران خان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو باولے کتے ہیں نا جو لوگوں کے قتل کرتے پھر رہے ہیں، ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے. تو ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں. آپ ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں، آپ ان چوروں کے پیچھے لگ کے اس حد تک نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو پالیٹکس میں چوہے صاحب سے پوچھتا ہوں، چوہے صاحب یہ جو اتنی کشیدگی بڑی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس کا کوئی نیچے ٹمپریچر کو نیچے آنے کا امکان ہے، یا پھر یہ سارے کا سارا سسٹم لپیٹنے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سارے؟ چلے میں سسٹم کو لپیٹنے کے یا رکھنے کے بعد میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے اپنی محنت سے، ذہانت سے اپنی جان پر کھیل کر جگہ بنائی ہے، اور اب یہ بالکل رائٹلی خان صاحب کے بڑے پورے یعنی اعتماد ان کو ہے خان صاحب کا، ان کے اس وجہ سے ان کے چیف آف سٹاف لگے ہیں آفٹر ریموول آف دی گورنمنٹ. میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اور قوم، عمران خان اور عوام ایک ایسا یونائٹڈ فرنٹ ہے، ان کے مخالفوں کا اس کو شکست دینا نیکسٹ ٹو امپاسبل، اور ان کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے. ہیونگ سیڈ دس، تاثر یہ بن گیا ہے ملک میں کہ عمران خان جو ہیں وہ بہت بے چین ہو رہے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ ان کی حکومت جو ہے فوج اور ان کے سربراہوں نے گرائی ہے. اب آپ اپنی اس ویو کا رخ فوج اور ریاستی اداروں کی طرف کرنا چاہتے ہیں جو کہ دشمن کی سازش ہے، یا اپنے سیاسی اہداف پر قائم رہیں گے؟ دیکھیے چوہے صاحب دو باتیں. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس تو یہیں سے شروع کریں گے.